الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ آج کی شب عظیم شب ہے، قرآن کے نزول کی شب، مبارک شب اور قیمتی شب۔ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا مبارک شب میں۔ پھر دوسری فرما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو قرآن کو نازل کیا بہت ہی قیمتی اور بہت ہی گران قدر شب میں۔ اور یہ کہ ما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، شب قدر کی قیمت کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے۔ بس مختصر طور پر سمجھانے کے لیے قرآن نے کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر وہ ہے جو ایک مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جیسا کہ 2 شب پہلے عرض کیا گیا کہ ایک شب میں انسان ان مقامات کو حاصل کر سکتا ہے جو 1000 مہینے میں انسان جس سفر کو طے کرتا ہے، جو مقامات حاصل کر سکتا ہے۔ بس بہت تیزی سے روحانی سفر کرانے والی یہ شب ہے، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جیسا کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس شب کو ہم سب کے لیے، تمام مومنین کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے اس شب کو مبارک قرار دیں۔ اور مبارک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی برکتیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشروں میں، پوری امت میں شب قدر کی برکتیں دکھائی پڑ رہے ہیں، شب قدر کی برکتوں سے فیضیاب ہوں، چونکہ محروم ہو جاتا ہے انسان۔ کچھ گناہ انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے انسان الہی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور صرف محروم ہی نہیں ہوتا بلکہ کبھی نعمتیں جو ہیں وہ نقمت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، یعنی نعمت نقمت میں، یعنی نعمت عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں، آج کے شب میں بھی پڑھنے کی دعا جو بہت ہی حسین دعا ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ پروردگارہ ہم ایسے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، پروردگارہ ہم ایسے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں کہ جو نقمتیں یعنی عذاب نازل ہونے کے سبب، بجائے یہ کہ نعمت نازل ہو، بجائے یہ کہ رحمتیں نازل ہوں۔ یہ ماہ رمضان کی جو رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، یعنی انسان اللہ کی نعمتوں سے اس طرح انکار کرے، اس طرح ٹھکرائے، لازم نہیں کہ زبان سے انکار کرے، اس طرح عملی طور پر نعمت خدا کا انکار کرے۔ مثلا روزے کی شکل میں، ماہ رمضان کی شکل میں ایک عظیم نعمت امت مسلمہ کو حاصل ہو اور آ کر اس کا استفادہ نہ کر سکیں۔ بہت سارے لوگ روزے سے محروم رکھیں اپنے آپ کو ادھر ادھر کے جھوٹے بہانے سے۔ جو واقعی ہے، جو وجہ ہے، وہ تو شریعت خود ہی اس کی اجازت دیتا ہے کہ بڑھاپا ہے، بیماری ہے، سفر ہے، مشکلات ہے، جس کی بنیاد پہ انسان روزے کو قضا کر سکتا ہے، یا اگر قضا کرنے کے لائق بھی نہیں ہے تو اس کا فدیہ دے کر جو ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ لیکن بہت ہی نامناسب اور جھوٹے بہانے دے کر یوں ہی پورا ماہ رمضان گزار دیتے ہیں۔ اب یہ چند روز جو بچے ہوئے ہیں، اللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو توفیق دے اور بہتر سے بہتر روزہ رہنے کی توفیق دے۔ لیکن یہ بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں کہ نہیں انسان اس سے استفادہ کر پاتا، لہذا بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور دعائے کمیل میں ان سارے گناہوں سے معافی مانگی گئی ہے کہ جن کی بنیاد پر اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، پروردگار ایسے گناہوں سے معاف کر دے جو امیدوں کو منقطع کر دیتے، انسان بے امید ہو جاتا ہے، بے سہارا ہو جاتا ہے۔ ایسی گناہوں کو معاف کر دے کہ جو بلائیں نازل ہونے کے سبب بنتی ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگار ایسے گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو حبس کر لیتی ہیں، دعاؤں کو پروردگار کی بارگاہ میں پہنچنے نہیں دیتی۔ وہ پروردگار جو کہہ رہا ہے کہ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب
اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں قریب ہوں، میں اس کی آواز کو سنتا ہوں، میں اس کی آواز پہ جواب دیتا ہوں جب پکارنے والا پکارتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ دعاؤں کو حبس کر لیتے ہیں، دعاؤں میں وہ صلاحیت ہی نہیں پیدا ہوتی کہ وہ سفر طے کر سکے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکے۔ تو اس طرح کے تمام گناہوں سے پھر یہ کہ اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتہ وکل خطیۃ اخطأتھا، پروردگار تمام گناہ جو ہم نے انجام دیے ان سب کو معاف کر دے۔ پروردگار تمام خطائیں جو ہم نے انجام دیے، چاہے جانتے ہوں چاہے نہ جانتے ہوں، چاہے علی الاعلان انجام دیا ہو چاہے چھپ کے انجام دیا ہو، شب قدر ہے بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو معاف کرانے کی۔ یوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ماہ رمضان کے لیے فرمایا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں وہ انسان شقی ہے جو ماہ رمضان میں اپنے آپ کو معاف نہ کر سکے، معاف نہ کرا سکے، معافی مانگنے کی توفیق نہ پیدا کر سکے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق ہی نہ ملے انسان کو، لہذا وہ انسان شقی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پورے ماہ رمضان میں عظیم ترین وقت اور قیمتی ترین وقت جو ہے وہ شب قدر کا وقت ہے کہ جب شب قدر میں انسان اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکے۔ شب قدر میں بھی یہ شب جو ہے وہ جس کے لیے زیادہ تاکید ہے، زیادہ روایات ہیں، شب قدر کی متعدد تاریخیں ہیں شیعہ سنی سب کے نزدیک، خاص کر ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہمارے یہاں 19 تاریخ کو بھی اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن 21، 23، 25، 27، 29 یہ تاریخیں جو شیعہ سنی سب میں جو ہے مشترک ہیں، کامن ہیں، یعنی اہل سنت کے بھی روایات ہیں ان تاریخوں کے لیے، اور یہ نہیں کہ بتایا نہیں جا سکتا تھا، اس کے لیے بھی روایت موجود ہے۔ پوچھا گیا کہ اس کو واضح طور پہ کیوں نہیں بتایا جاتا، تو روایت میں اس کا فلسفہ بتایا گیا تاکہ انسان زیادہ اپنے آپ کو آمادگی کے ساتھ زیادہ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ مثلا ممکن ہے کہ آخری اگر یہ شب قدر ہے تو اس کی 2 شب قدر جو آخری شب قدر کے لیے بہانہ بنے، یہ 2 پہلے کی شب قدر اصلی شب قدر کے لیے، آخری شب قدر کے لیے آمادہ ہونے اور تیار ہونے کا ذریعہ بنے۔ یا بعض روایتوں میں، ہمارے بعض روایتوں میں 27 تاریخ بھی شب قدر طرف اشارہ کیا گیا ہے، بعض دعاؤں میں بھی اس کا اشارہ کیا ہے، خاص کر وہ دعا جو ماہ رمضان کی روزانہ کی دعائیں ہیں اس میں 27 تاریخ کو شب قدر کے طور پر جو ہے دعا میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اہل سنت کے یہاں 27 تاریخ ہی زیادہ معتبر ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ اختلافات جو ہے وہ جب تاریخ آگے بڑھتی ہے تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اس کے ہونے میں اتنی بڑی مشکل نہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان مختلف شبوں کو انسان در کرے، مختلف شبوں میں انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تاکہ اس میں سے کوئی ایک شب کی جس کو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یا وہ شب کی جس کو کہا جاتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انہی شبوں میں سے چند شبوں میں سے کوئی ایک شب ہے، اس شب کو انسان در کر سے، خاص کر آج کے اس شب کے لیے زیادہ تاکید ہے، زیادہ اس کی روایات ہیں، زیادہ اس کو اہمیت دی گئی روایات اہل بیت علیہ السلام میں۔ بس اس شب میں انسان جو ہے وہ زیادہ آمادگی کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو اور مفید سے مفید عمل انجام دینے کی کوشش کرے، اور مفید سے مفید عمل جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، جس کی طرف اشارات بھی موجود ہیں روایات میں، کہ بہترین عمل انسان کے لیے جو ہے وہ فکر کرنا ہے، معرفت حاصل کرنا ہے، سمجھنا ہے، حقیقتوں کو سمجھنا ہے، خود کو سمجھنا ہے، اپنے معبود کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ معرفت کے نتیجے میں پھر اعتراف کچھ ہوتا ہے، اعتراف جو در حقیقت کمیوں کا اعتراف، خطاؤں کا اعتراف، گناہوں کا اعتراف، جو بہت ساری کمیاں رہتی ہیں، بہرحال انسان ضعیف خلق کیا گیا ہے، کمزور خلق کیا گیا ہے، بہت ساری کمزوریاں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ جب انسان کو صحیح معرفت ہوتی ہے تبھی اس کو اعتراف کرتا ہے۔ معرفت اور اعتراف جو یہ اس کی بازگشت جو ہے ایک روٹ ورڈ کی طرف ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کوئی انسان اپنی کمی کا اعتراف کرے۔ ایک بحث پہلے گزر چکی ہے، جو چیز رکاوٹ بنتی ہے انسان کو حق کی راہ میں آنے کی، وہ خود پرستی اور آنا پرستی ہے۔ ایک خود پرست انسان، ایک خود بین انسان، ایک انانیت کا شکار انسان، وہ کبھی نہ معرفت حاصل کر سکتا ہے نہ اعتراف کر سکتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہوتا ہے۔
لہذا اعتراف کی منزل ہی اس وقت آتی ہے جب انسان صحیح معرفت حاصل کرے، یعنی اپنی بندگی کی معرفت اور پروردگار کی قدرت اور ربوبیت اور خالقیت اور رازقیت اور کرم و ستاریت اور رحمت و رحمانیت، اس کے کریم ہونے کی صفت، اس کے حلیم ہونے کی صفت، اس کی بہت ساری صفتیں، وہ بہت تمام صفتیں جو ہم شب قدر میں مختلف دعاؤں کے شکل میں اللہ کے مختلف صفتوں کو یاد کرتے ہیں۔ اور بہترین ایک عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات سے انسان کا رابطہ مضبوط ہو، چونکہ یہی صفات ہے جو انسان کے اندر نورانیت پیدا کرتی ہیں۔ یعنی ان صفات کے ذکر کے ساتھ انسان اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش، نہ یہ کہ وہ جو خطرہ پہلے بتایا گیا تو ربوبی صفات پیدا کر کے انسان فرعون اور مغرور بن جائے، بلکہ وہ صفات کہ جن صفات کے ذریعے سے انسان میں الہی صفات کی نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور یہی نورانیت ہے جو انسان کو بلند مقامات تک پہنچاتی ہے۔ یعنی انسان کے وجود میں اور کچھ الگ سے نورانیت نہیں ہے، جو بھی نورانیت ہے وہ نورانیت صفات اور ویلوز کے پیدا کرنے کی ہے۔ ان صفات کا مرکز جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ قرآن نور ہے، وَجَّعَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، یہ جو نور کہا گیا قرآن کو، یہ جو کہا گیا کہ رسول اللہ کی ذات نور ہے، اللہ اس نور کو کامل کرے گا، یہ جو کہا گیا کہ انبیاء نور ہیں، یہ جو کہا گیا کہ اہل بیت علیہ السلام نور ہیں، یہ سب نور اسی لحاظ سے چونکہ ان کے اس میں الہی علم، الہی صفات، الہی کمالات کی وہ جھلک ہے، وہ صفات کی تاثیر ہے جو نورانی بنا دیتی ہے۔ پھر وہی صفات جب انسان میں پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں تو اسی مقدار میں، یہ مقدار کی کمی زیادتی ہے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی نور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نور نہیں ہے، کوئی بھی نورانیت ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسی نہیں، جس کا ذکر پہلے، جس عظیم شخصیت کا ذکر ان چند دنوں آپ کی خدمت میں کیا گیا۔ تو نورانیت میں کمی اور زیادتی ہے، جیسے اولو العزم انبیاء کی نورانیت مزید دیگر انبیاء کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور وہ نورانیت کی وجہ بھی یہی ہے کہ جتنا زیادہ جس نبی میں یا جس انسان میں جتنا زیادہ الہی صفات کی تجلی آتی گئی، جو اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی ذات نور ہے، نور واقعی، نور مادی نہیں بلکہ نور واقعی اللہ کی ذات ہے، تو وہ صفات جتنا بھی انسان کے اندر پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ انسان نورانی ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی معاف کیجیے، اگر انسان کے ذہن میں، انسان کے کمال میں حکمت پیدا ہوتی جائے تو یہ حکمت نور ہے، علم ہو تو علم نور ہے، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ اگر انسان میں پاکیزگی آئے، اللہ کی ذات طاہر ہے، مطہر ہے، تو انسان طاہر اگر ہو، پاکیزہ ہو تو یہ نور ہے۔ تقویٰ پیدا ہو تو یہ نور بن کر انسان کے وجود میں نور کا سبب بنتا ہے۔ انسان کی زبان جو ہے اس سے نور نکلتا ہے، جب حکمت اس کی زبان سے نکل رہی ہوتی ہے، جب ہدایت انسان کی زبان سے نکل رہی ہوتی ہے، جب لوگوں کی نجات کی باتیں انسان کی زبان سے نکل، یہ چیزیں نورانی بن جاتی ہیں۔ جب انسان کرم کرتا ہے لوگوں پر، جب انسان رحم کرتا ہے لوگوں پر، جب انسان ان سخت حالات میں لوگوں کے لیے فکر مند ہوتا ہے تو یہ فکر جو نورانی ہو جاتی ہے۔ جب انسان میں سچائی پیدا ہوتی ہے تو انسان نورانی ہو جاتا ہے، جب انسان میں صبر پیدا ہوتا ہے تو انسان نورانی۔ یہ سب صفات الہی ہیں، اللہ کی صفات ہے۔ وہ صفات جتنا انسان میں پیدا ہوتا چلے جاتے ہیں وہ صفات، اتنا ہی زیادہ انسان نورانی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور شب قدر اپنے آپ کو، انسان کو اور انسانی روح کو نورانی کرنے، یعنی گناہوں کی غلاظتوں سے اور گندگیوں سے اور کثافتوں سے اور رجس سے، گناہوں کے رجس سے اور نجاست سے نکل کر نورانیت کی طرف آنے کا نام۔ قرآن میں کہاں بار بار یہ ذکر ہوا ہے، کبھی جناب موسیٰ کے لیے، کبھی جناب ابراہیم کے لیے، کبھی انبیاء کے لیے، کبھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کبھی مومنین کے لیے ذکر ہوا، کبھی جو ہے اللہ کی ولایت کا مقصد یہ بیان کیا گیا تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ متعدد بار قرآن میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ اسی مطلب کو بیان کرنے کے لیے کہ انسان کو مسلسل بد کرداری اور بد عملی
کی تاریکیوں سے نکل کر اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھے عقائد اور اچھے فکر کی نورانیت کی طرف جانے کی ضرورت ہے، اور شب قدر اس کا بہت ہی بہترین اور عظیم موقع ہوتا ہے جب انسان یہ چیز حاصل کر سکتا ہے۔ جس آیت پر ہماری گفتگو تھی وہ بھی در حقیقت یہی بحث ہے کہ باطل کی تاریکی سے نکل کر حق کی روشنی کی طرف جانا، اور اس کے لیے لازم ہے کہ حق و باطل کو سمجھے۔ جب تک انسان باطل کو خدا نخواستہ حق سمجھ رہا ہوگا تو جیسے ایک طرف ہوتا ہے کہ نور علی نور، ویسے ہی ہوتا ہے کہ ظلمت علی ظلمہ علی ظلمہ، ظلمات علی ظلمات، تاریکی پہ تاریکی۔ کبھی نور پر نور بڑھتا جاتا ہے، یعنی ایک نور پہ دوسرا نور، یعنی ایک صفت پیدا کی، پھر دوسری صفت پیدا کی، پھر تیسری صفت پیدا کی، انسان اپنے اندر کمالات پیدا کرتا جاتا ہے، نور پہ نور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بعض عظیم انسانوں میں کا وجود ہی پورا نور۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ہیں جن کے ظلمات بڑھتی چلی جاتی ہیں، یعنی ممکن ہے کہ بچپن میں ایسے نہیں تھے، ممکن ہے کہ جوانی میں ایسے نہیں تھے، ممکن ہے کہ اپنی زندگی کے پچھلے حصے کو اٹھا کے دیکھے تو اتنا ظلمات، اتنی تاریکی نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے انسان کی زندگی بڑھتی گئی، بجائے ادھر کی اپنی نورانیت کو بڑھا رہا ہوتا، ادھر باطل کرداروں کے ذریعے سے یا گمراہ قسم کے لوگوں کے درمیان میں الجھنے کی وجہ سے اس کی ظلمات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بدترین حالت ہے۔ البتہ یہ مایوس کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ شبیں آتی ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو نکال سکے۔ قرآن جس کا کام ہی ہے انسان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، اور جس شب میں یہ قرآن نازل ہوا وہ ہے اس لیے تاکہ انسان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، تو انسان کسی بھی حالت میں مایوس نہیں۔ روایات یہ بتاتی کہ کتنا بھی زیادہ انسان کا گناہ ہو جائے، کتنا بھی زیادہ انسان کی خطائیں ہو جائیں، لیکن کبھی بھی کسی بھی حالت میں انسان کو مایوس نہیں ہونا ہے۔ کبھی کبھی آ کر آپ رسول اللہ کے سامنے، دیگر ائمہ کے سامنے، انبیاء کے سامنے بھی لوگ آ کر کہتے تھے کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اصل معافی کے لائق نہیں ہیں۔ وہاں پہ کہا جاتا ہے پروردگار کی رحمت تیرے گناہ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ سمجھایا جاتا تھا تیرے گناہ کتنے بھی بڑے ہو جائیں، کیا زمین سے بڑھ کے ہیں؟ وہ کہتا تھا ہاں زمین سے بڑھ کے۔ کیا آسمان سے بڑھ کے ہیں؟ کہ ہاں میرے گناہ آسمان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ تو جب سوال کیا رسول اللہ نے کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑھ کے ہیں؟ تو کہا نہیں، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ بس انسان جب اللہ کی رحمت وسیع ہے تو انسان کتنے بھی خطا کے راستے پہ جا رہا ہو، ممکن ہے کہ ان مبارک شبوں میں آ کر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے معاف کرا دے، اپنے آپ کے اپنے گناہوں کو۔ لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ روش کو تبدیل کرنا، انداز کو تبدیل کرنا، طریقوں کو تبدیل کرنا۔ جب انسان میں ایک بڑی تبدیلی آئے، ایک انسان جو ہے وہ اپنی زندگی بیکاری میں، سستی میں، تنبلی میں اور ذلت میں گزار رہا ہو، انسان آ کر شب قدر کے ذریعے سے پروردگار کی بارگاہ سے عزت و شرافت و کوشش اور محنت اور جہاد، جو عربی میں جہاد یعنی زیادہ کوشش، بہت ساری چیزیں طلب کر سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ اسے وہ ساری عزتیں عطا کرے۔ بس شب قدر در حقیقت ایک موڑ کے لیے ہے، ایک انسانی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے ہے۔ یعنی جو لوگ پہلے ہی سے پاکیزہ ہیں وہ مزید اور پاکیزگی کا سفر طے کریں، لیکن خدا نخواستہ اگر انسان شب قدر سے پہلے ماہ رمضان سے پہلے آلودگیوں میں تھا، نجاستوں میں تھا، تو یہ شب اور یہ ماہ رمضان، خاص کر اصل شب قدر کو آخر میں رکھا بھی اس لیے گیا تاکہ انسان ایک مدت تک تھوڑا تیاری کر لے۔ پہلی رمضان کو قرآن نازل نہیں ہوا، پہلے عشرے میں قرآن نازل نہیں ہوا، پہلے دوسرے عشرے کی ساری تاریخیں گزرتے ہوئے اگر ہے تو ایک تاریخ آخر کی ہے، یعنی اس لیے کہ اتنا دن گزرنے کے بعد پھر وہ آخر تک احتمال دیا کہ شاید 27 شعبان، شاید جو ہے شاید 27 رمضان، شاید 29 رمضان، یہ سارے احتمال اس لیے دیے گئے ہیں کہ آخر تک انسان اپنی آمادگی میں لگا ہو کہ کس شب کو انسان در کر لے اور کس شب کے ذریعے سے اس کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئے ایک انسان میں، اور خاص کر آج ہمارے امت میں، ہماری امت مسلمہ میں، اسلامی امت میں بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے عزیزوں۔ لوگوں کے ارادے پست ہو رہے ہیں، لوگوں کے ارادے سست ہو رہے ہیں، دشمن کی کوششیں بھی ہیں کہ لوگوں کو مایوس کر دیں، لوگوں کو پست کر دیں، لیکن جن کے پاس حق ہے، جن کے پاس اللہ کا کلام ہے، جن کے پاس اللہ کی طرف سے نورانیت ہے، انہیں صرف ایک اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور وہ ادھر تھوڑا سا سفر شروع ہوگا، ادھر اللہ جو بہت بڑی مدد کرے گا۔ یہ قانون ہے اللہ کا، تھوڑا سا اللہ کی راہ میں انسان نکلتا ہے تو اللہ
اس کے لیے بالکل سہارا بن جاتا ہے۔ یہ عالم اسلام کی ذلتیں اور مشکلات کو دیکھیں اور اپنے ملکوں کی ہم مشکلات کو دیکھیں، تھوڑا سا ان شبوں کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کریں اور اپنے آپ کو ان ساری ذلتوں سے نکالنے کے لیے بڑے ارادے کریں، تو اللہ جو بڑی مدد کرنے والا ہے۔ تاریخ اس کے لیے گواہ ہے، پوری تاریخ گواہ ہے کہ امتوں کو اللہ نے جب انہوں نے ارادہ کیا اور کوشش کی تو کتنی بڑی مشکلات سے اللہ نے انہیں نکالا ہے۔ بس وہ آیت جو ہم کل آپ کی خدمت میں پڑھ رہے تھے، اس پر شاید آج زیادہ گفتگو نہیں ہو پائے، اس میں بہت ہی اہم مطالب ہیں آیت میں، لیکن ایک اشارہ کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ آیت میں یہ فرمایا جا رہا تھا کہ قرآن نے حق و باطل کی بہت ہی خوبصورت مثال کے ذریعے سے انسان کو سمجھایا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور حق کو جو ہے پانی سے تشبیہ دیا ہے اور باطل کو جھاگ سے تشبیہ دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جو جھاگ پانی کے اوپر آ جا رہی ہے یہ بہت جلدی چلی جانے والی، یذہبو تمام ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی ہے، نہیں باقی رہے گی، اس کے لیے بقا نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ چیز فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہے وہ زمین میں، زمین پر، زمین کے اندر، زمین کے باہر، یہ مختلف شکلوں میں، مختلف حالت میں ٹھہر جانے والی چیز ہے۔ یہ پانی جو ہے وہ ٹھہرنے والی چیز ہے، یہ کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں خالی ایک اشارہ ایک نقطے کی طرف کرتا ہوں، پھر باقی گفتگو انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ اب شب قدر کے بارے میں چند مطلب اور بھی عرض کیا جائے آپ کی خدمت میں کہ آپ دیکھیں یہ جھاگ جو نکلتی ہے یہی پانی کے سیلاب میں اور پانی کے تیز بہاؤ کے درمیان میں پہلے چھوٹے چھوٹے بلبلے بنتے ہیں، پھر بلبلے اکٹھا ہوتے شروع ہو جاتے ہیں، بلبلے ملنا شروع ہوتے ہیں، یعنی ہوائیں بلبلوں کو جوڑنا شروع کرتی ہیں، پھر جوڑتے 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 یہ الگ الگ بلبلے مل کر جھاگ بن جاتی ہے۔ یہ الگ الگ جو نکلے تھے چھوٹے چھوٹے بلبلے، اور ان کو جو ہے کسی ہوا نے آ کر ان کو جوڑا، اور جوڑ کے جب قریب کیا، قریب کرنے کے بعد یہ زیادہ ہو گئے، جب زیادہ ہو گئے تو یہ جھاگ کی شکل اختیار کر گئے، جب جھاگ کی شکل اختیار کر گئے تو بہت زیادہ دکھنے لگا، بہت زیادہ یہ دیکھ کر کبھی کبھی ایسا لگا کہ جیسے جھاگ ہی دکھ رہی ہے، پانی تو نیچے چھپ گیا ہے، پانی دکھ ہی نہیں رہا ہے۔ یہ خاص کر وہی مما یوقدون، یہ قرآن جو دوسری مثال دیتا ہے، مما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ و او متاع زبد مثلہ، وہ جو آگ پہ تم پگھلاتے ہو اور کھولاتے ہو میٹلز کو، تو وہاں تو میٹل بالکل دکھتا ہی نہیں ہے، اوپر پوری جھاگ بنتے، بلبلے بنتے 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 پھر ملتے ملتے وہ پوری جھاگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو بلبلے بن رہے ہیں یہ اپنا کام کرتے رہیں گے، ان کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کے چھوڑ نہیں دیے تو بلبلے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، نہیں، یہ ایک ایک بلبلا یہ ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ باطل لوگ جو ہے آپس میں ربط پیدا کرتے ہیں، باطل لوگ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ان کی کوئی زندگی نہیں ہے، ان بلبلوں کی کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن جب یہ آپس ملتے ہیں تو تھوڑا سا اپنی زندگی ان کی بڑھ جاتی ہے، تھوڑا سا اکٹھا ہو جاتے ہیں، تھوڑا زیادہ دکھنے لگتے ہیں، لوگوں پر تاثیر ڈالتے ہیں۔ البتہ کن لوگوں پہ تاثیر ڈالتے ہیں؟ جھاگ کبھی بھی سمجھدار انسان پہ اثر نہیں کرتی، اس نقطے پر توجہ کریں۔ کتنی بھی زیادہ جھاگ ہو جائے، بالکل بھی پانی نہیں دکھے، صرف جھاگ ہی جھاگ دکھ رہی ہو، لیکن کوئی بھی سمجھدار انسان ہوگا وہ اسے دیکھ کر اس کے تجربے ہیں، اس کی زندگی کے تجربات کو دیکھ کر وہ کہ یہ تو بیکار کی چیز ہے، یہ کتنا بھی زیادہ ہو جائے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، ابھی ختم ہو جائے گی، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ لہذا اس میں دو پہلو کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ وہ جو بلبلے مل مل کے اکٹھا ہو رہے ہیں الگ الگ ملکوں سے، الگ الگ شہروں سے، اب یہ مثال میں انسانی بلبلوں کی دے رہا ہوں، پانی والے بلبلے تو ایک ہی جگہ ہوتے ہیں، وہ ادھر 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 نکلتے ہیں، پھر مل جاتے ہیں، جھاگ بن جاتی ہے، لیکن جو انسانی باطل بلبلے ہیں وہ الگ الگ شہروں سے وہ رابطہ پیدا کرتے ہیں، بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے۔ کہاں اکٹھا کیا جائے؟ بہت دور دور تک، ملکوں تک بلایا جاتا ہے یہ باطل بلبلوں کو، لیکن جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتنا بھی اکٹھا ہو جائیں، کتنا بھی اپنے آپ کو دکھانا شروع کر دیں، کتنا بھی شور و گل کرنا شروع کر دیں، لیکن یہ باقی رہنے والے نہیں، ان کے لیے بقا نہیں ہے۔
ابھی آپ دیکھیں باقاعدہ اجتماع کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، بلبلوں کا اجتماع جہاں پر جھاگ بن جائے، لیکن بہرحال جھاگ ہی رہتی ہے۔ دوسری قوموں میں جا کر دیکھیں، اپنی میں دیکھیں، پہلے اپنی بیماریوں کو ہم چیک کریں، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ کم سے کم اپنا علاج تو کر لیں۔ اگر اپنا علاج کرنے میں کامیاب ہو گئے تو شاید دوسروں کا بھی علاج کر لیں۔ مثلا ایک ڈاکٹر اگر خود ہی مریض ہو تو وہ دوسروں کا کیا علاج کرے گا؟ یہ بہت سارے بیچارے کورونا کے علاج کرتے کرتے جان دے دی انہوں نے، اور یہ قربانیاں دی ہیں، واقعی یہ قربانیاں قیمتی ہیں جو لوگ سختیاں اٹھا رہے ہیں۔ لیکن انسان پہلے اپنا علاج کرے، اپنا علاج یعنی قوم کا علاج کرے۔ بہت سارے طرح طرح کے بلبلے ہیں، یہ اکٹھا ہو کر، وہ بلبلوں الگ الگ شکلوں کے، الگ الگ نام سے، کوئی ملنگیت کے نام سے، کوئی نصیریت کے نام سے، کوئی نہیں معلوم اور کس نام سے، کوئی امام زمان کا نام لیتے ہوئے، کوئی امیر المومنین کا نام لیتے ہوئے، کوئی عزاداری کا نام لیتے ہوئے۔ یہ بعد میں عرض کیا جائے گا کہ باطل کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ حق کا سہارا نہ لے۔ یہ ساری حق چیزیں ہیں، یہ بہت ہی عظیم حق ہے۔ نام امام علی حق ہے، نام حسین ابن علی عظیم حق ہے، ذکر حسین ابن علی حق ہے، عزاداری حق ہے، قرآن حق ہے، امام زمان کا نام حق ہے۔ لیکن انہی حق کا سہارا لے کر وہ جھاگ بھی جو ہے وہ تنہا نہیں رہ سکتی، وہ پانی کے اوپر سفر کر رہی ہوتی ہے۔ جھاگ کتنی بھی تیزی سے بہہ رہی ہے، وہ خود نہیں بہہ رہی ہوتی، نیچے پانی بہہ رہا ہے، وہ پانی کے سہارے سے بہہ رہی ہوتی ہے۔ ویسی جتنی یہ باطل چیزیں ہیں جو بلبلے اکٹھا ہوئے ہوتے ہیں، وہ حق کا سہارا لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، حق کا نام لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب جو اکٹھا ہوتے ہیں، مختلف ناموں سے اکٹھا ہوتے ہیں، لیکن پہچاننا کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ سمجھنے کا طریقہ یہ دیکھیں کس کے مقابلے میں اکٹھا ہو رہے ہیں، کس کے مقابلے میں۔ یہ سارے باطل نظریات جو آپس میں خود باطل ہیں، ایک دوسرے کو کے خلاف ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ کہیں ابھی بعض جگہوں پر جو اخباریت کے نام پر، البتہ اخباریت ایک زمانے میں تھی، شیعہ مذہب میں اخباریت ایک تھی، لیکن وہ اخباریت کچھ اور تھی، یہ اخباریت کچھ اور ہے۔ وہ اخباریت بھی کمزور بنیادوں پر تھی، البتہ وہ لوگ مقدس لوگ تھے، محترم لوگ تھے، پاکیزہ لوگ تھے، واقعاً حدیثوں پر عمل کرنے والے لوگ تھے، واقعاً دین پر عمل کرنے والے لوگ تھے، لیکن نظریاتی اعتبار سے تھوڑا فرق تھا، عقلی اعتبار سے تھوڑا فرق تھا۔ لیکن وہ چیز چونکہ اس کی بنیادیں کمزور تھیں، اور جس کی بنیاد کمزور ہو، جس کی بنیاد میں عقلی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، وہ باقی نہیں رہتے، وہ خود ہی ایک طرح کا باطل ہے۔ یعنی خود ایک اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ بھی ایک طرح کی جھاگ ہی ہوتی ہے، وہ آتی ہے، لیکن بہرحال انسان لوگ جو تھے وہ محترم لوگ تھے، وہ ختم ہو گئی۔ جس طرح سے تقریباً اسی زمانے میں اہل سنت میں وہابیت پیدا کی گئی، وہاں پر ختم کرنے والے لوگ موجود نہیں تھے، وہ بڑھتی گئی۔ لیکن اسی زمانے میں تقریباً شیعوں میں اخباریت پیدا کی گئی، شیعہ علماء نے آ کر مضبوطی سے اس کا مقابلہ کیا، اور مضبوطی سے حق کو روشن کیا، اور روشن کرنے کے بعد وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اکا دکا لوگ کوئی رہے، کچھ کتابیں لکھتے رہے، کچھ کرتے رہے، لیکن وہ چیز باقی نہیں رہی۔ ابھی جو اخباریت کے نام پہ وہ سراسر بے دینی ہے۔ وہ تو بہت دیدار لوگ تھے، ان کو تو زیادہ عمل کرنا پڑتا تھا، زیادہ حدیثوں پر نگاہ کرتے تھے کہ اس پر بھی عمل کر لیں، اس پر بھی عمل کر لیں۔ چونکہ اجتہاد نہیں ہے کہ علماء آ کر حدیثوں کو دیکھ کر، اس کو تول کر، پرکھ کر، سمجھ کر، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کون سا راوی کیسا ہے، کون سی حدیث کس حدیث سے ٹکرا رہی ہے، کون سی حدیث قرآن کے اصولوں سے ٹکرا رہی ہے، بہت سارے پہلو کو دیکھ کر، ایک لمبی بحث ہوتی ہے بہت طولانی، وہ سب دیکھ کر آ کر ایک حتمی فیصلہ بیان کر کے دیتے ہیں کہ بھئی اس پر آپ کو عمل کرنا ہے، تو اسی ایک پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن جس کی نگاہوں میں متعدد حدیثیں ہوں تو کہیں اس پہ بھی عمل کریں، اس پہ بھی عمل کریں، پھر ٹکراؤ پیدا ہو، پھر مشکل پیدا ہو، پھر جو ہے مسائل پیدا ہوں۔ تو وہ اخباریت بے دین لوگ نہیں تھے، دیندار لوگ تھے۔ ابھی جو اخباریت کے نام پر لوگ نکل رہے ہیں وہ نہایت ہی بے دین، نہایت ہی قرآنی اصطلاح میں واقع گندے اور نجس صفات کے لوگ ہیں، جن کو ہم یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، خدا کرے کسی کو برا نہیں لگے یہاں پر، چونکہ بعض لوگوں جو بیچارے دھوکہ کھائے ہوئے بہت سارے جوان، لیکن کچھ لوگوں جو واقعا نجاست پھیلا رہے ہیں۔ ہم ان جوانوں کو نہیں کہہ رہے ہیں جن کو دھوکہ دیا گیا ہے، ابھی مشکل میں انشاءاللہ پھر واپس بھی پلٹ آئیں گے۔ ہم ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو واقعاً رجس ہیں، جو جان بوجھ کر سب کچھ سمجھتے ہوئے نجاست کو پھیلا رہے ہیں، ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، حق سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، انسانوں کو بد کردار بنا رہے ہیں، جوانوں کو بے عمل بنا رہے ہیں، پوری زندگی میں بے عمل بنا رہے ہیں، ہر اعتبار سے
دینی اعتبار سے بھی بے عمل بنا دے رہے ہیں، زندگی کے اعتبار سے بھی نہ کچھ کام کرتے ہیں، نہ کوئی محنت کرتے ہیں، نہ کچھ کوشش کرتے ہیں، عجیب و غریب شکلیں بنا کر یوں ہی رات بھر ٹہلتے ہیں، دن بھر سوتے ہیں۔ یہ اس طرح کی جو اخباریت کے نام پر جو چیزیں لوگ لا رہے ہیں، وہ ایک تو دھوکہ ہے، اخباریت ہے بھی نہیں، اور دوسرے یہ کہ یہ واقعاً جو لوگ ایسا کر رہے ہیں پلاننگ کے تحت، اور یہ بہت ساری نجاستوں کے اور بلبلوں کے ملنے کی وجہ سے پلاننگ کر کے ان کو دیا گیا ہے، دیا کیوں گیا ہے اس کی وجہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اس لیے دیا آج شب قدر میں اس بات کو جانیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے، چونکہ شیعہ مذہب فکر نے، شیعہ آئیڈیالوجی نے، شیعہ کو آئیڈیالوجی کہیں بہتر ہے، فرقہ کہنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جو اہل بیت علیہ السلام نے فرقے نہیں بنائے۔ شیعہ آئیڈیالوجی اور شیعہ مکتب فکر نے آ کر جب صحیح شیعت پیش کی گئی اور انقلاب اسلامی کے ذریعے سے شیعت ایک قوت اور ایک طاقت کے ساتھ سامنے آئی، اور بہت ساری باطل طاقتیں مل مل کر اسے روکنا چاہتی رہیں لیکن نہیں روک پائیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جھاگ جو ہے وہ سیلاب کو روکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ جھاگ کتنی بھی اکٹھا ہو جائے لیکن پانی کے بہاؤ کو نہیں روک سکتی۔ پانی کے اوپر سواری کر کے اپنے آپ کو دکھا سکتی کہ میں بھی کچھ ہوں، لیکن پانی کے بہاؤ کو نہیں روک سکتی۔ یہ پانی کا بہاؤ جو ہے وہ حق کا بہاؤ ہے، قرآن نے پانی کو حق کہا ہوا ہے، تو جھاگ میں یہ قوت نہیں ہوتی کہ وہ آ کر روک دے۔ تو وہ باطل کو بہت سارے لوگوں نے مل کے روکنا چاہا، امریکہ، اسرائیل، آل سعود اور آل خلیفہ و آل فلاں و نہیان، ان سب نے مل کر ان کی دولت، ان کی ٹیکنالوجی، ان کے اسلحے، ان کے افراد، ان سب نے مل کر آ کر شیعت کے اس حقیقی اور بلند اور عزت کے چہرے کو، جو حقیقی شیعت کا چہرہ دیکھنے کو ملا تھا دنیا کو، اسے روکنا چاہا، لیکن جب اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو اب جب باہر سے یہ سب مل کر طاقت بن کر نہیں روک پائے تو انہوں نے یہ اندر ہی سے آ کر یہ پھر یہ بلبلے بنانا شروع کیے، جھاگیں بنانا شروع کی، کہ آ کر مختلف لوگ مل کر، مختلف گروہ مل کر، وہ گروہ جو کبھی ختم بھی ہو گئے تھے، باطل تھے، اصل موجود نہیں تھے، وہ ساری چیزیں نہیں تھی موجود، ہمارے معاشروں میں نہیں تھی، مثلا نصیریت، اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، کسی معاشرے میں تھوڑا بہت تھیں سیریا وغیرہ میں، لیکن ہمارے معاشروں میں نہیں تھیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہند و پاک میں لوگ جو ہے علماء سے دین لیتے تھے، علماء سے دین کو سمجھتے تھے۔ ابھی دردمند علماء جو واقعاً گہرائی سے اور درد کے ساتھ اور قوم کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے جب آ کر صحیح دین پیش کرتے ہیں تو یہ تاجر صفت، جھاگ صفت لوگ جو ہے وہ زیادہ اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا البتہ ان شب قدر میں دعا کریں سب کے لیے کہ اللہ جو ہے انہیں حق کی توفیق دے، انہیں راہ حق پر چلنے کی توفیق دے۔ بہرحال کہیں نہ کہیں اگر دل میں کہیں پہ حق چھپا ہوا ہے تو وہ ابھر کر سامنے آئے۔ شب قدر اچھا موقع ہوتا ہے انسان کو پلٹنے کا، انسان کو اپنے باطل سے اور باطل راستوں سے نکلنے کا، اور باطل راستوں کی صفتیں یہی قرآن بیان کرتا ہے۔ جہاں پر فسق ہو، جیسے کل آپ کے سامنے آیتیں پیش کی، جہاں فسق و فجور ہو، جہاں گناہ ہو، جہاں فضولیات ہو، انسان دوسروں کو دیکھنے نہیں جائے، اپنی ہی زندگی میں دیکھے کہ اگر وہ دین کے نام پر وہ حق کی طرف، عمل کی طرف، کردار کی طرف، بلندی کی طرف نہیں بڑھ رہا، یعنی اس کو کچھ غلط چیزیں دی گئی ہیں، تو وہ یہی موقع بہترین ہے کہ انسان آ کر یہاں پر توبہ کرے، شب قدر میں پلٹے۔ ایک نقطے کی طرف اشارہ کریں اس مطلب کو بیان کرنے کے بعد، اب پھر وہاں پر انشاءاللہ کل خدمت میں آپ کی عرض کریں گے کہ جو مثال دی گئی اس میں بہت پہلو ہیں۔ یہ جو قرآن کی مثال ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ اس مثال کے ذریعے سے اللہ نے بہت سارا مطلب اس میں ہے، جو مطلب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تھوڑا تھوڑا کر کے پیش کیا جائے گا، البتہ اپنی توانائی کی حد تک اور جتنی بھی فرصت رہی انشاءاللہ تعالی، لیکن جتنا بھی عرض کیا اس پہ غور کریں گے۔ یہ بلبلوں کے اکٹھا ہونے سے اور جھاگ بننے سے نہ حق کی مسیر رکتی ہے، نہ حق کا سیلاب رکتا ہے، نہ پانی رکتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا اور یہ جاری رہے گا۔ اور یہ سب جتنے اکٹھا کر کے لائے گئے ہیں وہ اس حق کو روکنے کے لیے، وہ صحیح اسلام، صحیح شیعت، صحیح قرآنی چہرہ جو ہمیں ابھی انقلاب اسلامی کے بعد دیکھنے میں ملا، جس سے بہت سارے باطل کو شکست ہوئی۔ جب باہر سے وہ کچھ نہیں کر سکے تو یہ اندر سے سارے بلبلے اکٹھا کیے گئے ہیں کہ ان کو بنا کر جھاگ بنایا جائے، اور وہ جھاگ اتنا دکھے، وہ آ کر اتنا چیخیں، چلائیں، کلپس بنائیں، بولیں، اخباروں میں آئیں اور علماء حق کی توہین کریں، حق پیش کرنے والوں کا مذاق اڑائیں، اور یہ کچھ دن میں سمجھنے لگے کہ نہیں یہ سب جو ہے جھاگ پھیلتی جا رہی ہے اور پانی نہیں دکھ رہا ہے، لیکن انہیں نہیں معلوم، بیچاروں کو انہیں نہیں معلوم کہ بہرحال یہ پانی جو ہے اپنی جگہ پہ موجود رہے گا، وہ لوگوں کو سیراب کرے گا،
اور الحمدللہ یہ بہت ہی اچھا موقع ہے خدا کی بارگاہ میں شکر کرنے کا کہ ابھی ہماری قوم میں بہت سارے جوان، بہت سارے لوگ، بہت سارے دردمند لوگ عوام میں ان دھوکوں میں نہیں آ رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کس کے دل میں قوم کا درد ہے، کس کے دل میں دین کا درد ہے، کس نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، کون دین کے لیے سختیاں اٹھاتا ہے، اور کون فقط اپنے لفافوں کے فکر میں ہوتا ہے اور جا کر پھر تفریح میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، عیاشیوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور آ کر ممبروں پر جو ہے بلبلوں کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے، جھاگ کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ فرق انشاءاللہ یہ بہت ہی خوشی کا مقام ہے، بہت ہی شکر کا مقام ہے کہ عام طور سے انسان اب ان باتوں کو سمجھنے لگا۔ ہمارے بہت سارے جوان، ان کے اندر جو روحانیت ہے، جو نورانیت ہے، جو حق کی پاکیزگی ان کے دلوں میں موجود ہے، اس پاکیزگی کی بنیاد پر ابھی ان کے لیے خود بخود جو بہت سارا حق و باطل جو روشن ہوتا جا رہا ہے، اور یہ سارے واقعات جو دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، وہ واقعات خود اور مزید جو ہے انسان کے لیے حق و باطل کو روشن کیے دے رہے ہیں۔ لیکن جن کے لیے روشن نہیں ہو رہا ہے، یہ روشن ہو رہا ہے لیکن ان کے اندر جرات نہیں پیدا ہو رہی، کن لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں، کس گھر میں ہیں، کن رشتہ داروں میں ہیں، کہہ نہیں پا رہے ہیں، بول نہیں پا رہے ہیں، اپنے روش کو تبدیل نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان کے لیے عرض کیا جاتا ہے کہ یہ اس کے لیے شب قدر بہت ہی اہم شبیں ہوتی ہیں۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں، یہ اس نقطے پہ بہت توجہ کریں، یہ آخری نقطہ ہے، کہ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شب قدر میں آ کر اپنے کچھ اعمال کی معافی مانگ لیں، کچھ گناہوں کی، مثلا کچھ تھوڑا بہت کوئی گناہ کیا تھا، کوئی گندا کام کیا تھا، کوئی برا کام کیا تھا، کوئی جھوٹ بولا تھا، کوئی خیانت کی تھی، کوئی حق مردم ضائع کیا تھا، کچھ کیا تھا، عمل کی عام طور سے لوگ توبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اچھی چیز ہے، اس کو بھی بہت تاکید کی گئی ہے، عمل کی توبہ کا انداز بتایا گیا ہے، یعنی پھر بازگشت، یعنی شرمندہ ہونا، یعنی پلٹنا، یعنی اصلاح کرنا، یعنی جو خرابکاریاں مچائی ہیں اس کی اصلاح کرنا۔ لیکن عمل سے بھی زیادہ توبہ کرنے سے بھی زیادہ اہم کیا ہے؟ انسان اپنی فکر سے توبہ کرے۔ اصل فکر کی توبہ کو لوگ توبہ سمجھتے ہی نہیں۔ شب قدر میں آ کر دعاؤں اور اس کے ذریعے سے بعض توفیق ہوتی ہے لوگوں کو، اگر کچھ رابطہ بھی پیدا ہوتا ہے، اگر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے چلے جاتے ہیں، اور گناہوں کو فقط عمل تک سمیٹ کے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے برا عمل کچھ کیا ہے، اس برا عمل کی معافی مانگ لے رہے ہیں۔ میرے بھائی، برے عمل کی معافی برے عمل اتنے زیادہ نقصان دہ نہیں جتنی بری فکر نقصان دہ ہے۔ برا عمل بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن وہ زیادہ تر انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ تو بہرحال اگر اللہ انشاءاللہ انسان کو کبھی جب بھی توفیق دیتا رہے، انسان اس کی معافی مانگ سکتا ہے۔ لیکن وہ چیز جو برے افکار ہیں، جو بری سوچ ہے، جو بری آئیڈیالوجی ہے، جو برے عقیدے لوگوں کے ذہن میں پھیلایا جائے، جن عقیدوں کی بنیاد پر قومیں بے عمل ہو رہی ہیں، جس سوچ کی بنیاد پر آ کر ہمارے بہت سارے جوانوں کو بے عمل بنا دیا گیا ہے۔ بے عملی کی دلیل اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جا کر دیکھیں کہ ان تمام انسانوں کے درمیان میں اسی روزے کے مہینے میں کتنے % لوگ جو ہے روزہ رکھ رہے ہیں۔ وہ تو خود انسان آس پاس میں دیکھ کر محسوس کر لے گا، وہ کس نے بنایا ہے، کس نے اس حق سے اس باطل کی طرف لوگوں کو پہنچایا ہے۔ آپ مسجدوں کی حالت جا کے دیکھیں، بڑی بڑی آبادیوں میں مسجدوں میں کتنے افراد ہوا کرتے ہیں، کتنے نمازی ہوا کرتے ہیں، کس نے آ کر ان کو بے عمل بنایا ہے؟ کس نے آ کر پاکیزہ انسانوں کو ایسی نجاستوں میں جا کر مشغول کر دیا، ان کا دل ہی نہیں چاہتا روزہ رکھنے کا، ان کے دل میں یہ تڑپ ہی نہیں پیدا ہوتی کہ کبھی مسجد کی طرف رخ کیا جائے، کبھی نماز کی طرف رخ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس طرح سے حق لوگوں کا نام لے لے کر لوگوں کو باطل میں مشغول کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے تو اس بے عملی پر توبہ یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کہیں خطرناک اور بری چیز ہے جب غلط فکریں آ کر لوگوں میں رائج کی جائیں، اس سے توبہ کرنا۔ اور اس ماہ رمضان کی جو خاص ماہ رمضان ہے، انسان کو زیادہ توفیق ہے تنہائی میں بیٹھ کر، شاید بھیڑ میں مجمع میں انسان کی وہ حالت پیدا نہیں ہو۔ جب انسان گھر میں ہے تو اپنے گھر میں کسی ایک کمرے میں کہیں الگ سے تھوڑی دیر تنہائی کی حالت حاصل کرے، صرف وہ ہو اور اس کا معبود ہو، اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان میں رابطہ پیدا کرے، تھوڑا اپنے بارے میں سوچے کہ کیا کمیاں، کیا خرابیاں پھیلائی ہیں، کیا کچھ کیا ہے، خدا نخواستہ اگر کیا ہو، یا اگر خود نہیں کیا دوسرے جو کر رہے ہیں، ان کے خطرات کو روکنے کے لیے، ان کی مشکلات کو روکنے کے لیے، یہ جھاگ جو پھیلتی جا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے
البتہ یہ عرض کیا جائے کہ اللہ آپ کی خدمت میں کہ ان کی زندگی نہیں ہے، لیکن وہ زندگی کیسے ختم ہوتی ہے، طریقہ اس کا کیا ہے، کون سے لوگ اس کو چاہتے ہیں، یہ انشاءاللہ اللہ آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ لیکن ابھی یہ عرض کرنا ہے کہ اس آخری شب قدر میں احتمالاً آخری انشاءاللہ تعالی انسان آ کر تھوڑا بھیڑ بھاڑ سے ہٹ کر تھوڑا تنہائی میں اپنے پروردگار کے ساتھ آ کر رابطہ پیدا کرے، کچھ راز و نیاز کرے، کچھ کلام کرے، کچھ گفتگو کرے، کچھ آنکھیں اگر اشکبار ہوں تو اچھا ہے، کچھ گریہ ہو تو اچھا ہے۔ وہ آنکھیں جو اللہ کے لیے روتی ہیں، اللہ کے خوف میں، قیامت میں اس کو رونا نصیب نہیں ہوگا، وہ نہیں روئیں گی۔ روایت ہے، یہ حدیث ہے۔ وہ آنکھیں ابھی ہم شب قدر میں بھی، ابھی تو خیر مجمع نہیں ہو رہے ہیں، شب قدر میں بھی اگر مومنوں کو رلانا ہوتا تھا تو مجبور ہوتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب پڑھنے کے لیے، ہمارے بعض مصلی نماز پڑھانے والے لوگ، یعنی یہ کہ وہ انسان کو، یعنی یہ مجبوری تھی۔ اچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی لے کے رویا جائے، اچھی چیز ہے، شب قدر میں بھی زیارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کی گئی ہے، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ لیکن یہ کہ انسان مجبور ہو یعنی رونے کے لیے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہو، جہاں اتنی سارا تاکید، اتنی روایتیں، اتنا سارا قرآن کی آیتیں کہ لوگوں کے دلوں کی حالت کیا ہوتی ہے جب اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے دل میں کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کبھی انسان کو یہ حالت بنا دی ہم نے معاشرے کی کہ اللہ اور انسان کے درمیان میں رابطے کی بنیاد پر کبھی رونا ہی نہیں آئے، گریہ ہی نہیں ہو، آنکھیں اشکبار ہی نہ ہوں۔ وہ کیا سمجھیں کہ امیر المومنین کی ذات کیا تھی جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آ کر اس قدر گریہ کرتے تھے کہ غش آ جاتا تھا امیر المومنین کو، اس قدر روتے تھے، راوی کہتا ہے کہ داڑھی سے آنسو کے قطرے گر رہے ہوتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ روتے تھے، اتنا گریہ کرتے تھے کہ بیویاں پریشان ہو جاتی تھی، کہتی تھی یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے اتنے خاص بندے ہیں، آپ کو اتنے توبے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو اتنے استغفار کی کیا ضرورت ہے، آپ کو اتنا گریہ کی کیا ضرورت ہے۔ پھر رسول اللہ اس کا راز بتاتے تھے کہ ہم کیا اللہ کے شاکر بندے نہیں ہوں؟ یہ کیا جانے جن کو کبھی اللہ اور عبد کے درمیان میں کوئی رابطہ ہی کبھی پیدا نہیں ہوا، کبھی انسان کو یہ حالت ہی نہیں ملی۔ تو ان شب قدر میں آئے، ان شب قدر میں آ کر اپنے اور اپنے معبود کے درمیان میں رابطہ پیدا کرے۔ ہاں، اس رابطے کو سمجھنے کے لیے ان شخصیتوں کو یاد کرے، ان حسین ابن علی کے اس رابطے کو جو عاشور کے دن اللہ کی بارگاہ میں کس طرح دعائیں کر رہے ہیں، امیر المومنین کا وہ رابطہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نمونے ہمارے ذہنوں میں رہیں۔ لیکن عبد و معبود کا یہ رابطہ اہم ہے عزیزو، تاکہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جب راز و نیاز کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے خود خاص طریقے سے توفیق، یہ سفر بھی بہت تیزی سے طے ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ رابطہ پیدا ہوتا ہے یہ سفر بہت تیزی سے طے ہوتا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام گناہوں کو ان شبوں میں، ان ایام میں، یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب پر اور پوری امت پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ دین کو، رسول اللہ کے دین کو، اہل بیت کے دین کو، قرآن کو جو پوری بشریت کی ہدایت کے لیے ہیں، اس کو ہدی للناس بننے اور اس کے تاثیر کو لوگوں تک پہنچانے میں ہمیں سب کو توفیق نصیب ہو۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد